بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی در گلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ. خاص طور سے محبوب سبحانی معین الدین چشتی کو کیا کہتے ہیں؟ محبوب ربانی کہتے ہیں. اللہ کے تو محبوب ہے نا، محبوب ربانی، محبوب لاسانی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو بول، سب ہیں اللہ کے محبوب بندے. ان سب کا ذکر آج خاص طور سے اس لیے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ جو بہترین نمونہ ہے جو آج کی اس درس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اور پارہ نمبر بھی 21، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ نبی کے اندر آئیڈیل ہے، وہ بھی بیسٹ آئیڈیل. اسی لیے آج غوث پاک کا خاص طور سے ذکر کیا. حضور کا خوبصورت نمونہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی. الفاظ نہیں نکل رہے ہیں کہ مگر سمجھ گئے، آپ بھی سمجھ گئے، سب بھی سمجھ گئے. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں ان کے، تو ہوئے ہم ان کے. نہیں الحمدللہ، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب جو ہم لکھے ہم لوگ اخلاق حبیب خدا، اچھا سبحان اللہ. امام اہل سنت عاشق صادق فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس 101واں عرس تھا، وہ 101 اس کی مناسبت سے 101 احادیث واہ 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 اس میں لکھی گئے تھے. اس میں میں نے اس آیت کریمہ کی کو کوٹ کیا ہے. اس کا یہ سورہ احزاب دیکھیے، لکھا تو میں نے ہے، پھر میری ہی بات میں کوئی نئی بات آ جائے. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک دم اچھی چیز جو ہے نا بعد میں کھائی جاتی ہے، صحیح ہے نا. ایک دنیاوی طور پر اس کو یہ لیجیے نا بھائی، جب کھانا رہتا ہے تو نبی نے چاٹنے کو سنت کہا ہے، اور طبی طور پر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب آپ چاٹتے ہیں نا تو خون کے اندر قوت ہاضمہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے چمچے لوگ چمچ سے کھا سکتے ہیں، یا مجبوری میں ہم لوگ کھا سکتے ہیں. صاف بات ہے. حضرت پیر شاہ جماعت علیہ رحمہ آپ جانتے ہیں، محدث علی دانہ پوری بہت مشہور ہیں. ان کے ادارہ میں نے پڑھایا ہے، دارالعلوم شاہ جماعت عربک کالج، کے آر پورم ہاسن، بنگلور کے پاس ہے.
ان سے منصوبے دار. ایک مرتبہ ایسے وہ گئے تھے مکہ مدینہ یعنی حج کرنے کے لیے, تو بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں نا پاکستان انڈیا کے, اس وقت سنی پہلو جب تھا, آج بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں, میں گیا تھا تو میرے کو تو بھائی نہیں دیے دعوت, کھلی بات کہہ رہا ہوں اسی لیے. ہاں, بڑے بڑے علماء کی قدر کے طور پر دعوت کرتے تھے, ان کی بھی دعوت کی, سارے جو وہاں کے زعماء لیڈران سب موجود, ان کے سامنے ان کو بھی بلایا گیا, آپ تشریف لے گئے. اتنا خوبصورت دسترخوان بچھایا گیا, الحمدللہ رب العالمین, بات کی صداقت. آئیڈیل پر بحث ہے آج ایک دم واقعی, سبحان اللہ. تو جو پکڑ لیے ہیں ان کو پہلے پکڑنا ہمیں, کہ کیسے پکڑے آپ جو ولی بن گئے. بیٹھے حضرت پیر شاہ جماعت رحمۃ اللہ علیہ, سارے لیڈران بیٹھے, کھانا بسم اللہ, سب لوگ چمچ سے شروع کر دیا اور آپ نے 3 انگلی سے کھانا شروع کیا. تو بجائے اس کے کہ وہ چمچے جتنے تھے وہ کھاتے, بلکہ ان کو دیکھنے لگے. یہ بھی فیضان سنت ہے. دیکھیے آپ, اور دیکھ کر کے عربی میں بول رہے تھے, یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بدوی ہیں, کچھ سمجھیں گے نہیں. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو سبوں نے مطلب لان تان کی, کیا جی کیسے کبھی نہیں ملا کیا کھانے کے لیے, اس طرح سے اس طرح سے. عرب کے لوگ تو ایسے کیا بول دیتے. اب حضرت جو اپنے جلال ولایت کے ساتھ ابھرے اور ارشاد فرمایا, هذه سنہ وانتم تاکلونہ بدعہ. میں جو کھا رہا ہوں یہی سنت ہے, اور تم جو کھا رہے ہو یہ بدعت ہے. کیا کہنا, یہ جلالی جملے تھے, سب کانپنے لگے, سب مریدے ہو گئے ہوں. سبحان اللہ, واہ. تو اللہ کے محبوب بندے واقعی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بظاہر چھوٹی, ورنہ حضور کی ہر چیز بڑی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے اللہ والے بنتے ہیں. ہاں, مستحبات کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے درود کے وظائف, نوافل کی کثرتیں. اور پھر حدیث میں بھی وارد کہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میں ان محبوب بنا لیتا ہوں, میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں, میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں, میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں, میں اس کا یہ سب کچھ ہو جاتا ہوں, یہاں تک کہ وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں پناہ دے دیتا, جو مانگتا ہے دے دیتا ہوں. ایک دم ایسا عام. خیر, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا بنا دیتی ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21, پہلے دیکھیے ترجمہ. بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو. 3 بات ہے. عمدہ نمونہ اسی کو ہے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو, دھیان رکھیے گا, اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو ان تینوں چیزوں سے عاری ہو اس کے لیے نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے. وسیم رضوی کا پھر دوسری کلپ دیکھ رہا تھا, بولے ایسا کیسے اللہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے لیے جب تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین ڈکلیئر کر دیا کہ تم اپنے دین پر رہو, تو پھر زبردستی دین میں داخل کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے. تو پھر ایسا کیسے ہوا کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح کے دیکھیے جو اللہ, یوم آخرت اور ذکر الہی میں جو جس کا سینہ مسرور اور معمور نہیں ہوتا, ایسی باتیں وہی کرتا. 23 سال کی مدت میں قرآن پاک کا نزول ہوا. یہ پہلو پر اگر نہیں دھیان ہے اور پھر آیت کو جہاں تہاں آپ فٹ فاٹ کر دیں گے تو پھر ہو گیا. ایسا ہوا ہے مکی آیتیں الگ ہیں, مدنی آیتیں الگ ہیں. ستائے گئے مکہ میں لیکن جنگ ہوئی مدینہ میں. جملے پہ غور کریں آپ, ستائے گئے مکہ میں لیکن جنگ ہوئی مدینہ میں. تو یہ سب فارمولا سمجھنا ہوگا, جنگ کا, جہاد کا, قتال کا. ہاں خیر, نہیں سمجھ میں آیا ان کو. تو 3 بات ہے. اب میں
لفظ اسنا پر تھوڑی سی بحث. اسوا اس کا یہ لفظ ہے جس کا معنی ہے عمل کے لیے نمونہ. انسان کسی دوسرے شخص کی اتباع اور پیروی میں جس طریقے پر ہوتا ہے اسی کو اسوا کہتے ہیں. انسان کسی دوسرے شخص کی اتباع اور پیروی میں جس طریقے پر ہوتا ہے اس کو اسوا اور نمونہ کہتے ہیں, خواہ وہ طریقہ اچھا ہو یا برا. سمجھ رہے نا؟ ہاں. اس لیے اس آیت میں اسوا کو حسنہ سے اللہ پاک نے قید کیا ہے تاکہ مطلق طریقہ مراد نہیں, حضور کا ہر طریقہ اچھا ہے. سبحان اللہ. اسوا مانے نمونہ, لیکن ہر نمونہ بیسٹ نہیں ہوتا. بیسٹ نمونہ کس کا ہوتا؟ جو نبی ہے. سبحان اللہ. اسوۃ حسنہ. گویا اس آیت میں بھی جواب ہے وسیم رضوی کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو انتخاب ابو بکر یا انتخاب عمر یا انتخاب عثمان یا انتخاب علی یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. حضور کا اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ. خیر, المفردات جلد 1 صفحہ نمبر 22. علامہ قرطبی مالکی متوفی 668 اس آیت میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں پر عتاب کیا گیا ہے جو غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. یعنی اے چھوڑ کر جانے والو, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہایت عمدہ نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنی جان کو خرچ کیا اور کفار و مشرکین سے جہاد کرنے کے لیے بنفس نفیس میدان میں آئے اور خندق کھودی, اور تم بھاگ رہے ہو. حضرت برا ابن عازب, چند حدیث ہے, 2-3 حدیث ہے, اس کو تھوڑا مزہ آ جائے گا. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے دن مٹی کھود کر منتقل کر رہے تھے حتیٰ کہ آپ کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا اور آپ بلند آواز سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ, اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے اور نہ ہم صدقہ و خیرات کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے. واہ واہ. فانزلنا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا. تو ہم پر ضرور سکون اور امن نازل فرما, اور اگر دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ. گویا اسلحہ پر بھروسہ نہیں, خدا پر بھروسہ ہے. دیکھ رہے ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے یا تمہارے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے اور نیک اور اچھے اخلاق اور پاکیزہ خصلتیں ہیں اور ایسی سنن صالحہ ہیں جو واجب الاتباع ہیں. آپ جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں, بھوک و پیاس کی سختیوں سے گھبراتے نہیں, اللہ کی راہ میں جو زخم کھاتے ہیں ان پر صبر کرتے ہیں. غزوہ احد میں آپ کے سر انور پر زخم آیا, آپ کے سامنے کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو گیا. یہ بھی ایک نئی بات دیکھیے, دندان مبارک شہید نہیں ہوا, دندان مبارک کا کچھ حصہ سامنے کا شہید ہوا. آپ کے عم مکرم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, ان کو مسلح کیا گیا. مسلح سمجھ رہے ہیں نا, ناک کاٹنا, یہ کاٹنا مطلب بدل دینا. اللہ کی راہ میں آپ کو بہت ایذائیں دی گئیں پر آپ ثابت قدم رہے. آپ نے کبھی گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا سوائے سو اے مسلمان تم ایسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً اتباع کرو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں سے باندھا ہوا ایک پتھر دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر دکھا دیا. ایسوں کی اتباع نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, کیا کہنا. سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. احادیث تو میں بہت نقل کی گئی ہیں, لیکن اس میں نقطہ جو میں نے لکھا تھا وہ دیکھتا ہوں. پیج نمبر 76 پر لقد کان لکم فی رسول اللہ الی آخری کے متعلق راقم کا تجزیاتی مطالعہ, ایک ہیڈنگ دیا, ایک عنوان دیا میں نے. لفظ فی رسول اللہ ہے,
فی رسول اللہ، جس کا ترجمہ فی مانے میں، رسول مانے رسول، اللہ مانے اللہ، اللہ کے رسول میں۔ ترجمہ کچھ لوگ کرتے فی حیات رسول اللہ، اللہ کے رسول کی حیات میں۔ تو پھر یہ 63 سال کی عمر صرف ہے، برزخ میں کچھ نہیں، حشر میں کچھ نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے لفظ فی رسول اللہ یعنی رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے۔ اس پر غور کریں گے تو یہ نقطہ واضح ہوگا کہ ذات رسالت کو سمجھے بغیر اخلاق و کردار اسوہ حسنہ پر عمل ممکن نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی حیات نہیں کہا، رسول اللہ میں۔ اب تو جانا پڑے گا نا کہ رسول اللہ کون ہے، تو ذات رسالت کی اہمیت بتائی گئی اس میں۔ آج جماعت والے کیا کرتے ہیں، انہوں نماز پڑھے ہم بھی پڑھ لینا، انہوں حج کرے ہم بھی کر لینا، وہ جو اچھا کام کیے ہم لے لینا، ہم بھی بن جائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن قرآن میں کہ رسول اللہ میں جو اٹریکشن دینا چاہا اللہ تعالیٰ نے، عقیدہ رسالت کی اہمیت کو مانے اور تصدیق کیے بغیر دعوی عمل باطل، کیونکہ بات صفات کی اہمیت ذات کی اہمیت پر موقوف ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ صفات کی اہمیت، اب سمجھیے کہ آپ مجھے مفتی کہتے ہیں، مفتی تو بہت ہے، ذات کی اہمیت نہ ہوتی تو مفتی کا احساس نہیں ہوتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ذات پر موقوف ہے۔ اب آپ غور کیجئے، نیز عمل و اطاعت و اتباع کے لیے محبت بھی لازم ہے۔ کسی کو کوئی فالو مجبوراً نہیں کرتا، فالو کرنے کے لیے محبت لازم۔ مطلب یہ کہ جو لوگ محبت نبی کے دعویٰ میں سچے ہیں انہیں ہی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا میسر اور مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ نبی کو چھوڑ کر اخلاق و کردار اور اسوہ حسنہ پر عمل کی بات کرتے ہیں محض لغو اور بیکار اور مردود ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعویٰ کی تصدیق کی مہر بھی اتباع رسالت اور غلامی حبیب اعظم پر رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری غلامی اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سوچئے، جب خدا کی محبت موقوف ہے ذات رسالت کی اتباع و غلامی پر، تو یہ عقیدہ کیوں کر درست ہوگا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور وہ بھی ذات رسالت کی ضرورت نہ ہونے کے مقابلے میں بولا جاتا؟ حاشا وکلا۔ الحاصل خالص اسوہ حسنہ پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ذات رسالت کی عظمت و محبت کے بغیر جھوٹے ہیں۔ یوں ہی اس آیت مبارکہ کے اس حصے پر بھی غور کیجئے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ، یعنی اسوہ حسنہ عمدہ نمونہ بیسٹ آئیڈیل اس کے لیے ہے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ سلسلہ وار اس طرح سمجھیے کہ اللہ کی امید ایک، یوم آخرت کی امید دو، کثرت سے ذکر خدا تین۔ اگر غور کریں نا تو ولی بالکل نظر آتے ہیں، اللہ کے ولی بالکل نظر آتے ہیں۔ یعنی ان تینوں نعمتوں کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب ذات رسالت کے اندر عمدہ نمونہ ہونے کا عقیدہ راسخ ہو، بصورت دیگر ممکن نہیں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذات رسالت میں عمدہ نمونہ اسے ہی نظر آ سکتا جو ان تینوں کا مصداق ہو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی امید رکھنے والوں ذات رسالت میں اس کا عمدہ نمونہ موجود ہے، اور اے آخرت کی امید رکھنے والوں ذات رسالت میں عمدہ نمونہ موجود ہے، اے ذکر خدا کی کثرت کرنے والوں ذات رسالت میں اس کا عمدہ نمونہ موجود ہے۔ بہرحال ذات رسالت کو اپنی تصدیقی نگاہوں میں رکھے بغیر اللہ کی امید بھی باطل، آخرت کی امید بھی بیکار، ذکر خدا بھی مردود۔ ایک شعر میں نے ایک جملہ کہا ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ سقر مانے جہنم۔ ذکر 50 حج کر لیے، 70 حج کر لیے، کمال ہے، یہ سب نہیں چلنے والا ہے۔ خیر، بڑی اہم بات تھی جو ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
تراشا لیتے ہیں. غوث فرماتے ہیں لقد کان لکم، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایھا المؤمنون المخلصون الطالبون التخلق باخلاق اللہ الہاربون عن اخلاق اعدائہ. کیا کہنا ہے، ترجمہ سنیے. اے مخلصو، اے ایمان میں مخلص، اے اللہ کے اخلاق سے متصف ہونے کے طلبگارو. اب اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اور اللہ کے دشمنوں کے اخلاق سے بھاگنے والو، فی رسول اللہ، میرے اخلاق تلاش نہ ہو، میرے حبیب کے پاس آؤ. سبحان اللہ. تو اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات سے کیا کہنا، فیضیاب ہونے کے لیے در رسول پہ حاضر ہو جاؤ. ایک غوث پاک کی تفسیر ہے، کیا کہنا ہے. فی رسول اللہ، تمہارے لیے رسول اللہ میں. اب رسول اللہ کی تفسیر کر، المبعوث لارشادکم و اہدائکم، وہ رسول جو تمہارے رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں. کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ. اب اسوۃ حسنہ کی تفسیر دیکھیے، اتنا حسنہ ہے. فرماتے اے خصلۃ حمیدۃ بدیعۃ، تین لفظ ہے. خصلۃ مانے تو سمجھ رہے ہیں آپ کردار، حمیدۃ ایسی خصلت جس کی سب تعریف کریں. اسی لیے کل کہا میں نے، کل کے متشدد کفار نے حضور کو صادق الوعد الامین کہا. جو ڈائریکٹ دیکھے، آپ مجھے دیکھ کر جو جانتے ہیں، بے دیکھے والے نہیں جانتے ہیں. وہ تعریف کریں تو اتنا اعتبار نہیں ہوگا جتنا آپ کا اعتبار ہوگا. صحیح ہے؟ یا توہین کریں تو آپ کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. صحیح ہے؟ تو وہ لوگ صادق الوعد الامین بولے، اور یہ آج کا کہتا ہے ایسا کرے ویسا کرے. استغفر اللہ. تو غوث کہتے ہیں ایسی خصلت والے ہیں میرے نبی، حمیدتن، جس کی سب تعریف کریں گے، جس کی خصلت کی سب تعریف کریں گے. بدیعتن، وہ خصلت کسی کے اندر نہیں ہے، وہ بدعت ہے. وہ خصلت کسی کے اندر نہیں. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچی خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. تمام اوصاف انبیاء کو ایک طرف کرو، مزید ایکسٹرا اتنے ہیں کہ انبیاء بھی ڈھونڈ رہے ہیں. خیر، آگے کہتے ہیں غوث اسوۃ حسنہ کی تفسیر، یجب التعصی والاتساب بہا، آقا کی خصلت دیکھ کر کے دل چاہتا ہے کہ لے لیں. ترجمہ یہ کر رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ لے لیں. کیونکہ یہ دل چاہتا ہے کا ترجمہ اس لیے میں نے کیا تاکہ، کیونکہ کبھی کبھی مجبوراً میں لینے کی بات ہوتی ہے نا، لیکن دل جب چاہے تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی اٹریکٹیو خصلت ہے. سبحان اللہ. یجب التعصی، واجب ہو جاتا ہے ان خصلتوں یا ان خصلتوں سے متصف ہونا. بیسٹ آئیڈیل. میں کبھی کبھی اپنے مطلب طالب علموں کو ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو یہ بننا چاہتے ہیں تو اب تلاشو نا کہ یہ کون ہے. آپ ہی تو نہیں ہونا صرف، یہ بغیر آئیڈیل کے آپ نہیں بن سکتے. تو تلاشو. اچھا بننا چاہتے ہو تو اچھوں کو آئیڈیل بناؤ، کلیئر بات ہے. سچا بننا چاہتے ہو سچوں کو آئیڈیل بناؤ. اب الگ بننا چاہتے ہو اس کا مطلب سارے سچے اچھے ختم، آپ ہی الگ ہو گئے، پھر تو نیا انڈیکس بن رہا. نہیں نہیں نہیں، اللہ کا جو انڈیکس ہے، چلو نبی نہیں بن سکتے، صدیق، شہداء، صالحین، اس کو تو آپ فالو کریں گے نہیں. صداقت تو لائیے آپ، شہادت تو لائیے آپ، صالحیت تو لائیے آپ. خیر، تو بیسٹ آئیڈیل، بہترین تفسیر غوث پاک کی، لمن کان یرجو اللہ. یرجو اللہ کی تفسیر دیکھیے، میں بھی قربان، ہم سب قربان. کہتے جو اللہ کی امید رکھتا ہو سے مراد اللہ سے ملاقات اور اللہ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کی امید رکھتا ہو. مطالعے وجہ کریم، اللہ کے مکرم چہرے کے مطالعہ کی جو امید رکھتا ہو. ابھی غور کیجئے، جو اللہ کو دیکھنے کی امید رکھتا ہو وہ مصطفیٰ کو دیکھے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، الحمد. اس کے لیے ہے مصطفیٰ بیسٹ آئیڈیل، اس کے لیے ہے مصطفیٰ بیسٹ آئیڈیل. واہ واہ واہ، کیا تفسیر ہے. اسی لیے کہا تھا مستقل آیت رکھوں گا. واہ.
آگے فرماتے ہیں والیوم الآخر، 3 تھی نا، تو ایک کی تفسیر تو لاجواب کر دی، جو خدا کے رسول کے چہرے پر قربان ہونے کی تمنا کرتا ہو وہ امید کرے، وہ یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ پاک بھی دیکھنا نصیب ہوگا اپنی شان کے مطابق، کیسا ہے چہرہ اس کا۔ خیر، والیوم الآخر، یوم آخرت کی جو امید رکھتا ہو اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ یوم آخرت کی تفسیر دیکھیے کیا کرے، الموعود فیہ هذه الکرامۃ العظیمہ وبواسطۃ هذا الرجاء وغلبۃ هذه الامنیہ العظیمہ فی خاطرہ، آخرت کی جو امید کرتا ہو وہ آخرت، جس آخرت میں یہ عظیم رتبہ ملنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تو دیکھنے کا شرف ہوگا انشاءاللہ، اللہ کا دیدار ممکن ہے لیکن وہاں تو طے ہے، دیکھنے کا شرف ہوگا۔ وبواسطۃ ھذا الرجاء، اور یہ امید کرنے والے ان آرزوؤں کے غلبے کو اپنے دل میں رکھے، یعنی اللہ کو مجھے دیکھنا ہے اور اسی دیکھنے کا غلبہ ایک دم رکھے، اور اس غلبے میں جتنی مطلب حدت ہوگی، شدت ہوگی، اتنے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیڈیل تلاشنے کا جذبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو جتنا اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مصطفیٰ سے قربت حاصل کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس سے یہ بھی عقیدہ ملا کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر اولیاء اللہ کوئی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ قربت انہی کو حاصل ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ قربت انہی کو حاصل ہے۔ واہ واہ واہ، عظمت صحابہ بھی سمجھ میں۔ خیر، تیسری بات، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ اب کثرت سے یاد کرنے میں 2 لائن غوث پاک فرما رہے، فی عموم الاعیان والاحیاز، جہاں بھی ہو اللہ کو نہ بھولے، جہاں بھی ہو اللہ کو نہ بھولے، لتلذذہ بذکرہ سبحانہ، اور اللہ کے ذکر سے لذت بھی محسوس کرے، مجبوراً نہ کرے۔ آج تو بھنڈی کی دکان میں ایسے کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، اسے لذت نہیں بولتے۔ حتی ینال ما وعد من الفوز بشرف اللقاء، تاکہ وہ پالے وہ وعدہ، یعنی اللہ سے ملاقات کے شرف سے کامیابی۔ سبحان اللہ، یہ پالے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ومن كان كذلك وهمه ذلك فهو مؤتس بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في تلك الخصلة المحمودة والديدنة المسعودة المقبولة عند الله التي هي الرضا بجميع ما جرى عليه من القضاء۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایسا ہوگا اور جس کے ارادے ایسے ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا صدقہ پالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسوہ حسنہ مسعودہ مقبولہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کو غوث پاک ایک لفظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جتنا نبی کا پائے گا اللہ اتنا ہی ان سے راضی ہوگا۔ اس کا مطلب اسوہ حسنہ پر عمل کرنا رضائے الہی کا سبب ہے، اور اسوہ حسنہ مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، اس پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ 3-4 لائن، 1 2 3 4 لائن اور فرما، ومن علاماتها، ان کی ایک چھوٹی سی اسوہ حسنہ کی چھوٹی سی علامت پیش کر رہا ہوں۔ غوث کہہ رہے چھوٹی سی علامت پیش کر رہا ہوں، قادریو سنو، الثبات علی العزیمہ، ہر حال میں دین پر مستقیم رہو۔ عزیمہ، کوئی رخصت کا راستہ مت تلاشو۔ وتحمل الشدائد، اور شدتوں کو برداشت کرو، پریشانیوں پر صبر کرو۔ ومقاسات الاحزان، اور غم آئے تو پیو۔ وارتکاب المتاعب والمشاق فی اعلاء دین اللہ وکلمۃ توحید، اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے مشقتوں کا ارتکاب کرو، مشقتیں جھیلو۔ والتوکل نحوہ فی الضراء والسراء، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے اسوہ حسنہ کی تفسیر کر رہے ہیں کہ دکھا رہا ہوں یہ سب میرے آقا کے اندر ہے۔
سنو اللہ کی طرف متوکل رہو، متوجہ رہو، فی الضراء والسراء، تکلیف ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا خوشی ہو، وکظم الغیظ فی عند ہجوم الغضب، اور غصے کا جب ہجوم امنڈ پڑے تو پی لو غصہ کو، پی لو غصہ کو، والعفو عند القدرہ، یہ ہے اصل عنوانی بات۔ دشمن تم پر حملہ آور ہے، تم قدرت بھی رکھتے ہو اس دشمن کو مارنے پر، لیکن اس کو خوش کر دو، مارنے دو۔ یہ لفظ بول کر کے فوراً کربلا جانے کا من کرتا ہے۔ کیا حسین کو قدرت نہیں تھی؟ پوری قدرت تھی، لیکن امت محمدیہ کی، اے یزیدیو اگر میرے خون بہانے ہی سے تجھے خوشی مل رہی ہے تو بہا لو۔ تو غوث پاک کہنے والا عفو عند القدرہ، قدرت کے باوجود معاف کر دو، یہ بھی ملیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ قدرت کے باوجود معاف کر دو، یہ بھی ملیں گے۔ ابو سفیان پر قدرت، صحیح ہے نہیں؟ پورے عرب کے ان تمام پر قدرت فتح مکہ کے وقت، اور سب سمجھ بھی رہے تھے کہ آج تو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تو وہی کہوں گا، آج تو وہی کہوں گا، جیسے یوسف نے بھائیوں کے بارے میں کہا جاؤ تم پر کوئی ظلم جبر نہیں ہے، آج میں نے معاف کر دیا ہے۔ آج انتقام کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے۔ میری رحمت للعالمین پر انگلی نہ اٹھانا۔ تو غوث کہہ رہے ہیں کہ قدرت کے باوجود معاف کرنا مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، تم چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں رضا، یہ پالو۔ وغیر ذالک من الخصائل الحمیدہ والاخلاق الجمیلہ المرضیہ، اور بھی بہت ساری خصلتیں ہیں، غوث کہتے ہیں جن کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہوئی آیت نمبر 21 کی تفسیر۔ آیت نمبر 22 میں انعامات کی بات ہے۔ دو بات آج کی اس درس میں خصوصیت کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ قرآن پاک کے نزول کی بات جانے بغیر، پس منظر جانے بغیر، بیک گراؤنڈ جانے بغیر آیت قرآنی کا ترجمہ کرنا گمراہی ہے، خصوصاً ڈکشنری وغیرہ یا بس مدارس میں پڑھ کر کے عربی گرامر وغیرہ، یہ گرامر کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے ترجمہ کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا، پس منظر، کنڈیشنز، کب، کہاں، کیسے، یہ جانے بغیر ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ وسیم رضوی کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ پاک ایسا کیسے کہہ سکتا کہ لکم دینکم ولی دین، جب کہہ دیا تو اس کا مطلب شیعہ کا دین شیعہ کے لیے ہے، اس کا دین اس کے لیے، اس کا دین اس کے لیے، اس طرح سے ایکسپلین کر۔ تو پھر دوسری جگہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ مارو؟ تو وہ آیت اور ان آیت کو واقعی اگر ملائیں گے تو صحیح مس گائیڈ ہونے کا ایک دم چانس ہے، لیکن کہنا پڑے گا کہ نہیں، وہ آیت کریمہ اس وقت کے لیے ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بھپتیاں، جملے کستے تھے، ستائے جاتے تھے صحابہ کرام، تو اللہ پاک نے کہہ دیا تمہارا دل دکھتا ہے نا، ان کو کہہ دو میں تم کو آج سے تبلیغ نہیں کروں گا، جاؤ تم اپنے اپنے دین پر رہو۔ تو ستائے گئے اس لیے نازل کیا، سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح جب معاہدہ کا معاملہ آیا، وعدے کیے گئے، معاہدے کیے گئے کہ یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں ہیں، شرط توڑو گے تو ایسا کیا جائے گا۔ اب اگر شرط توڑا تو قرآن اتر گئے، اب پاؤ ان کو۔ اس کو میں نے ہمیشہ ایک مثال دی ہے، جیسے کوئی اگر گھسپیٹی آپ کے سرحد سے پار ہوتا ہے تو آپ اس کو کیا کرو گے؟ گلاب کا پھول دو گے؟ کوئی آپ کے مطلب یہ کہ ملٹری کو مارنے کی کوشش کرتا تو آپ کیا دو گے؟ ان کو گال دے دو گے؟ نہیں نہیں، اپنے دفاع کے لیے۔ جو جن آیتوں میں مارنے وغیرہ کی باتیں ہیں وہ آیتیں کنڈیشنلی ہیں، بلکہ ہر آیت کنڈیشنلی، مگر اس کا خاص کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں دفاع مراد ہے، کہ وہ لوگ جو ظلم و دہشت گردی میں مبتلا ہیں، وہ لوگ تم پر اگر حملہ کریں تو اپنے بچاؤ کے لیے تم بھی کرو، اپنے بچاؤ کے لیے۔ اب ظاہر ہے جب وہ کوئی گولی سے مارے گا تو ہم رومال لے کے تو بچاؤ نہیں کریں گے ہے کہ نہیں؟ جیسا سوال ہوگا ویسے ہی جواب دیا جائے گا نا، کلیئر بات ہے۔ تو آپ دفاع میں اگر وہ مر جاتا ہے تو اسے مارنا یا دہشت گردی نہیں کریں گے، سیلف ڈیفنس اس کو بولتے ہیں۔ تو آیت کا تقاضا نہیں سمجھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہے۔ یہی ایک ایسی کتاب ہے خصوصاً
جو اللہ کا کلام ہے، دھیان دیجیے گا ڈائریکٹلی، اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے اس کا انتخاب قلب مصطفیٰ فرمایا. تو قلب مصطفیٰ کے بغیر قرآن کا ایکسپلین نہیں کر سکتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہیں، بہترین نمونہ ہے آپ کی ذات میں. تو جہاں کہیں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت جہاد میں، غزوے میں کر رہے ہیں، تو پھر بظاہر دیکھیں تو جہاد ہی ہے وہ. تو کیا حضور کو بھی جہادی کہہ دیں گے معاذ اللہ؟ تو پھر رحمت اللہ عالمین کس کو کہیں گے؟ بیسٹ آئیڈیل کا مالک کس کو کہیں گے؟ اس لیے مس گائیڈ ہونا یا مس یوز ہونا یہ انہی کی قسمت میں ہو سکتا ہے جو نبی کو چھوڑ کر کے قرآن کو ایکسپلین کرنے یا قرآن کا ایکسپلین سننے کے لیے تیار ہو. ہم یہی کہیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں آئیں، نبی کی ذات کا مطالعہ کریں. جو صحابہ کرام جو نبی کو سب سے زیادہ سمجھے، اور خصوصاً خلفائے راشدین، ان کی زندگیوں کا ڈائریکٹلی مطالعہ کیجئے. اپنی کتابیں رکھیے، آج کے مولویوں کی کتابیں رکھیے، نہیں سمجھ میں آ رہی چھوڑ دیجئے، ڈائریکٹ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے. اور ہیں ایسا نہیں، تفسیر ابن جریر کا مطالعہ کیجئے، تفسیر ابن عباس کا مطالعہ کیجئے، ڈائریکٹ ان حضرات کا مطالعہ کیجئے. حضور کا سب سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کی آیت تبت یدا کب نازل ہوئی، فاقتلوا المشرکین کب نازل ہوئی، کافر سے مقابلہ کرنے، منافقین سے مقابلہ کرنے، ان سب کو مارنے کا حکم کب نازل ہوا. آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، مسجد نبوی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکالا. لفظ مسلمان بول رہا ہوں میں، وہ مشرک نہیں تھے، وہ بت پرست نہیں تھے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے لیے بھی ہیں جہادی معاذ اللہ؟ نہیں. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بیک گراؤنڈ کو. یہ سیریل بائی سیریل، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ترتیبی طور پر آپ کو قرآن پاک کی آیتوں کا مطالعہ کرنا. آپ سوچئے نا، اقرا بسم ربک الذی سب سے پہلے نازل ہونے والی 5 آیتیں، لیکن آپ قرآن اٹھائیے تو ہے، قرآن اٹھائیں گے تو الحمدللہ رب العالمین نظر آئے گا. تو ہم جو پڑھتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ نازل تو اقرا بسم میں ہوا ہے سب سے پہلے، تو سب سے پہلے وہی پڑھنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھنا چاہیے پھر نماز میں بھی جو سب سے پہلے نازل ہونے. لیکن نہیں، ہمیں صحابہ پر بھروسہ ہے، صحابہ کرام نے جو ہمیں کہا جس طرح کہا، کیونکہ نبی کو سب سے زیادہ انہوں نے ہی سمجھا. تو خدا تک قربت کے لیے نبی ہیں، نبی تک قربت کے لیے صحابہ ہیں، صحابہ تک قربت کے لیے تابعین ہیں، تابعین تک قربت کے لیے تبع تابعین ہیں، تبع تابعین کے بعد ائمہ دین ہیں، ائمہ دین کے بعد مجتہدین ہیں، مجتہدین کے بعد علماء ربانیین ہیں. یہ سب جو ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ سلسلے کے بغیر اگر آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹلی سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی گمراہی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، نیک بنائے، ایک بنائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ تلاشنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کو صاحب قرآن کے حوالے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، گمراہیت سے محفوظ فرمائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے، سچائی کی ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے، گھر بار مال اولاد میں برکت عطا فرمائے، فضو برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اس عظیم مجلس کو ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اسے ذخیرہ آخرت بنائے. پروردگار ہم سب کو، ہم سب کے گھر بار کو، اہل اولاد کو برکتوں سے نواز، بہو بیٹیوں کو، ماؤں کو نمازی بنا مولا، برائیوں سے محفوظ فرما، مغربیت سے محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.